बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, इरादे वसवसे ख्वाब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और अगर कह लें कि हम अपने ख्वाबों से कट कर जी सकते हैं तो ये बड़ी मुश्किल बात है। हर इंसान के अपने ख्वाब होते हैं, हर इंसान की अपनी उम्मीदें हैं, और हर इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता है कि उसके आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या उसको ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आएंगे, क्या अरूज आएगा, क्या ज़वाल आएगा। तो इसी हवाले से आज हम जिस बुर्ज के बारे में बात करेंगे कि आपका आने वाला नया साल कैसा होगा, तो वो बुर्ज सुमला के बारे में बात करेंगे। बुर्ज सुमला वालों का आने वाला ये नया साल कैसा होगा। बहरहाल पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो वो भी मुश्किल का गुजरा, और 2021 ये भी इंतहाई मुश्किलात का शिकार रहे। तो बुर्ज सुमला वालों की खसूसियात चंद ये हैं कि वो तेज़ दिमाग वाले होते हैं, ज़हीन होते हैं, और तालीम के हवाले से इनका एक बुलंद मकाम हासिल कर लेते हैं, यानी कि आला तालीम हासिल कर लेते हैं, और शातिराना मिजाज के होते हैं, और जो फंसे हुए काम हैं उनको सुलझाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, और आज़ाद ख्याल के मालिक होते हैं, और इनकी कोशिश यही होती है कि अपना कारोबार किया जाए, या जो भी इनकी अपनी हुकूमत हो, किसी के नीचे ये लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सोच जो है वो आज़ाद फितरत के मालिक होते हैं। और अगर इनका किसी से प्यार मोहब्बत के मामलात शुरू होते हैं तो ये शुरू में ही दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत के मामलात हों, या चाहे किसी यानी कि लड़ाई हो इनकी, या कोई भी किसी भी किस्म का मामलात हो, तो ये हर किसी पर अपना रौब और दबदबा रखने की कोशिश करते हैं। और ये बड़े मुस्तहकम और एतमाद किस्म के लोग होते हैं, और बुर्ज सुमला वालों में एतमाद की किसी भी किस्म की कमी नहीं होती। लेकिन इसके जो बरक्स अगर हम सुमला ख़वातीन की बात करें, तो सुमला ख़वातीन बहुत शर्मीली होती हैं। वैसे तो जो बुर्ज विर्गो का जो साइन है, इस पर भी एक खातून फूल पकड़े हुए आपको नज़र आती है। तो जाहिर सी बात है, ये जिन्होंने बनाया है, क्योंकि ये अब का तो इल्म है नहीं, ये तो सदियों पुराना इल्म है, तो खुदा जाने उन्होंने क्या सोच कर ये बनाया होगा। जो बुर्ज सुमला वाली ख़वातीन होती हैं वो इंतहाई शर्मीली होती हैं और बावफा होती हैं, और एक अच्छा जीवन साथी साबित होते हैं बुर्ज सुमला वाली ख़वातीन, और शर्म हया का भी पेकर होती हैं, और अमूर खानादारी में इनका कोई सानी नहीं होता। घरदारी को चलाने के लिए बुर्ज सुमला वालों का कोई सानी नहीं होता, और ये अपना एक अलग ही मकाम रखते हैं। और बुर्ज सुमला वाली ख़वातीन पर चाँद का जो असरात होते हैं, यानी कि जो सितारा कमर है जो कभी बढ़ता है और चाँद कभी कम होता है, तो इस वजह से इन जो ख़वातीन पर इनके चाँद के मिजाज के असरात होते हैं, यानी कि इनके मामलात भी कभी बढ़ते हैं और कभी कम होते हैं, यानी कि अरूज व ज़वाल इनकी ज़िंदगी में बुर्ज सुमला वालों के बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे चाँद कम होता है और चाँद बढ़ता भी है, मुकम्मल चाँद, जैसे चाँद की मुख्तलिफ़ मंजिलें होती हैं। लेकिन अगर मैं ये चीज़ें बयान करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। और इनकी जो पैदाइशी अलामत होती है, इनके पेट पर, नाक पर कोई तिल का निशान होता है, ये इनकी पैदाइशी अलामत होती है। बुर्ज सुमला वालों के अगर हम माशी मामलात की बात करें, तो इनका साल का आगाज़ ही बड़ा बेहतरीन हो रहा है। 5 अप्रैल से लेकर 2 मई तक जो पार्टनरशिप लोग करते हैं, जो शराकती मामलात में काम करते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर जाकर कोई किसी भी किस्म का बिज़नेस करते हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी यही टाइम बेहतरीन होगा। और जो बुर्ज सुमला वाले अफराद हैं, अगर वो अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं, तो ये टाइम इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। और 11 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक ये आप बुर्ज सुमला वालों के अच्छे हालात की निशानदही कर रहा है। इस दौरान वो नए कारोबार की बुनियाद रख सकते हैं, यानी कि कोई भी नया काम करना चाहते हैं, कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं, या अपने कारोबार को वुसअत देना चाहते हैं, या कोई नए अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये टाइम इनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और 2 मई से लेकर 26 मई और 5 दिसंबर से लेकर 29 सितंबर और 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर, ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा कारोबारी अफराद के लिए और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए। तो इस दौरान नई सरमायाकारी ना करें, और अपने कारोबारी मामलात के जो फ़ैसले हैं वो बड़े सोच समझ कर करें। तो मैं तो मशवरा यही दूंगा कि जो ये टाइम है ये थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा, तो इस टाइम में नई किसी भी किस्म की सरमायाकारी ना करें और कोई भी नया काम ना करें। और 4 फरवरी से 10 मई और 3 जून से लेकर 10 सितंबर,
یہ تاریخیں جو ہیں ان کو مالی فائدہ دے سکتی ہیں، یعنی کہ اس کے دوران جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بزنس کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کا بڑا بہترین رہے گا اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے یا کچھ بھی کاروبار میں نیا کچھ تبدیل کرنے کے لیے اور مالی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ٹائم برج شملہ والوں کے لیے بڑا بہترین رہے گا۔ اور اس کے ساتھ 29 جولائی سے 24 نومبر کے دن جو ہیں وہ کاروباری لوگوں کے لیے بڑے زیادہ احتیاط طلب ہوں گے۔ ملازمت پیشہ کے لوگوں کے لیے دن یہ تھوڑے سے بھاری ہوں گے، تو میں ملازمت پیشہ افراد کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اس دوران ملازمت چھوڑنے کی غلطی نہ کریں، ورنہ پھر ان کو ذرا مشکل ہو سکتی ہے یا ملازمت دیر سے دوبارہ ملے گی۔ اگر منگنی شادی کے حوالے سے ہم برج شملہ والوں کی بات کریں تو ویسے تو برج شملہ والے جو کہتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں تو ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ان کی بڑی جلدی جلدی سے شادیاں ہو جائیں، اور برج شملہ والے اکثر افراد کی شادیاں بہت جلدی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن جن کی دیر سے ہوتی ہیں تو ان کو پھر بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر میں کہوں گا کہ اگر برج شملہ والے کم عمر افراد جو ہیں اگر وہ جلدی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً خواتین، تو ان کو جلدی سے اگر ان کا کوئی معقول رشتہ ہے تو وہ ضرور جلدی شادی کریں۔ 29 ستمبر سے لے کر 23 اکتوبر تک کا وقت جو ہے منگنی شادی کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس دوران منگنی شادی کا پیغام بھیجیں، محبت کا پیغام بھیجیں، تو یہ ٹائم اگر اس دوران اب منگنی شادی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ کامیابی کے امکانات ہیں۔ 10 دسمبر کے بعد کا ٹائم شادی کے حوالے سے بڑا بہترین رہے گا، اور 3 جنوری سے لے کر فروری کا ماہ یہ شادی کے حوالے سے بڑا مناسب ٹائم ہوگا۔ اگر ان دنوں شملہ افراد کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ کامیاب شادی ہوں گی، اور 5 جون سے 23 اکتوبر ان کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہوگا۔ جن کی ابھی تک منگنی شادی نہیں ہوئی تو یہ ٹائم پیریڈ بھی بڑا بہترین رہے گا، تو اس حوالے سے جن کی منگنی شادی نہیں ہوئی تو وہ اس حوالے سے اس ٹائم میں کوشش کریں، اور وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ میں حصہ لیتے ہیں یا انعامی پرائز بانڈ وغیرہ خریدتے ہیں تو اسی ٹائم پیریڈ میں ان کی جو خریدنا ہے، سرمایہ کاری کرنا ہے، انعامی بانڈ خریدنا ہے اور سٹاک مارکیٹ کا کاروبار کرنا ہے، تو یہ ٹائم ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا، تو اس دوران اس ٹائم پر وہ احتیاط کریں۔ اور 5 اپریل سے لے کر 2 مئی یہ شادی بیاہ یعنی کہ جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہے۔ اس دوران ان کی رکاوٹ دور ہو سکتی ہے، یا کسی بھی قسم کا وہ وظیفہ کریں یا کوئی بھی تدبیر کریں تو یہ ٹائم ان کی شادی کے حوالے سے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بڑا بہترین رہے گا۔ اور برج شملہ والوں کو جن ٹائم میں احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً شادی شدہ افراد یا وہ افراد جن کی ابھی منگنیاں ہو چکی ہیں یا شادی کے معاملات چل رہے ہیں، تو 29 جولائی سے لے کر 24 نومبر تک کا ٹائم جو ہے ان کے لیے بڑا احتیاط طلب ہوگا، تو سسرالی رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہونے کی بھی امکانات ہوں گے اس ٹائم پیریڈ میں، تو لہٰذا جو ہے اپنے الفاظ اور اپنے حرکات و سکنات ذرا بہتر رکھیں، جس کی وجہ سے سسرالی رشتہ دار کوئی پریشان نہ ہوں، ورنہ اس ٹائم میں آپ کے معاملات خراب ہونے کے امکانات رہیں گے۔ اور اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے، جو لوگ برج شملہ والے کام کر رہے ہیں یا سماجی کارکن ہیں یا ایکٹر ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں تو 5 اپریل سے لے کر 2 مئی تک کا ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے بڑا بہترین رہے گا، خصوصاً سوشل میڈیا پر جو افراد کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا شہرت پانے کے حوالے سے یہ ٹائم بڑا بہترین رہے گا، اور جو سماجی کارکن ہیں تو ان کا معاشرتی میل ملاپ بہت زیادہ اس دوران ہوگا۔ اور 16 اپریل سے لے کر 25 مئی تک یہ جن لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہو چکے ہیں، چاہے بہن بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں، تو یہ ٹائم بھی بڑا بہترین رہے گا۔ شہرت کے حوالے سے جو لوگ شہرت کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم بڑا بہترین رہے گا۔ اور 2 مئی سے لے کر 26 مئی یہ ٹائم آپ کو تھوڑا بہت اس دوران آپ کو غصہ آئے گا، تو اس دوران چاہیے کہ آپ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اور کسی سے بھی بلا وجہ الجھیں نہیں، کیونکہ اس دوران ستاروں کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ آپ کو بلا وجہ غصہ آ سکتا ہے۔ 25 مئی سے لے کر 5 جولائی یہ ٹائم تھوڑا سا مشکل رہے گا، تو اس دوران بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور 29 ستمبر سے لے کر 23 اکتوبر تک ان دوران سوشل میڈیا والے افراد یا ایکٹر جو ہیں، جو سماجی کارکن ہیں، یہ ٹائم ان کے لیے پھر سے بڑا بہترین رہے گا۔ اگر ہم برج شملہ والے افراد کے سفر کی بات کریں تو 23 اکتوبر سے 16 نومبر سے یہ سفر سے گریز کریں،
اور ان دنوں تلخیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور بیرون ملک کا سفر ان دنوں بہترین نہیں رہے گا، یعنی کہ اگر اس دوران سفر کرتے ہیں تو اس میں واپسی کے امکانات رہیں گے۔ آپ دینی اور مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں تو جیسے زیارات ہیں یا عمرہ ہے، تو 18 جنوری کے بعد کا ٹائم بڑا بہترین رہے گا، اور خصوصاً رجحان بھی آپ کا 18 جنوری کے بعد تھوڑا سا دینی ہو جائے گا۔ 8 مئی سے 23 جون تک یہ حج اور زیارات کی آپ سفر کی تیاری کریں، جو بھی مذہبی سفر ہیں 8 مئی سے لے کر 23 جون تک یہ اس کے سفر کے ارادوں کی تکمیل کے حوالے سے بڑا بہترین ہوگا۔ 22 ستمبر سے لے کر 29 ستمبر اور 23 اکتوبر سے لے کر 16 نومبر یہ سفر کے حوالے سے نحس اوقات ہوں گے، تو اس دوران کسی بھی قسم کے سفر کرنے سے گریز کریں۔ اور 18 فروری سے لے کر 21 مئی تک کا ٹائم جو ہے یہ بڑا بہترین رہے گا بیرون ملک جانے والے افراد کے حوالے سے، جو لوگ اپنی فیملی کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں یا بزنس یا جاب کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم ان کے لیے بڑا بہترین ہوگا۔ اور 5 اپریل سے لے کر 2 مئی اور 28 مئی سے لے کر 23 جون یہ ان افراد کے لیے بڑا بہترین ہوگا جو روحانی معاملات کی طرف جاتے ہیں یا مذہبی حوالے سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی رجحان رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں۔ اور صدقات میں اگر ہم بات کریں، صدقات بتانے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ جو یہ سنبلہ کا جو ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے، یہ اوورآل ہے، اور جو صحیح جو ذائچہ ہوتا ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر انسان کا ایک اپنا الگ ذائچہ ہوتا ہے، جو ہر انسان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو اوورآل چیزیں بتائی ہیں، کیونکہ کسی سنبلہ افراد کی عمر کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، یہ کسی کی درمیانی عمر ہوگی، تو یہ اس حوالے سے یہ اوورآل ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور صدقات میں سفید چیزوں کا صدقہ ہے، جیسے انڈا ہے، دہی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، یہ چیزیں آپ صدقہ کر کے کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو یہ اجناس ہیں یہ کسی پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔